بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ یوسف آیت نمبر 41 سے. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه وقضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرا بس وہ سولی پر چڑھایا جائے گا. اور پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ کر دیا گیا ہے معاملے کا، وہ جس میں تم دونوں جواب مانگتے تھے. اب توحید کا واز کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی. یہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خواب میں انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور دوسرا جو اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے تھا خواب میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندوں کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس نے کہا بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. پھر اسے شیطان نے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں ہی رہے. یعنی جو شخص قید خانے سے نجات پا کر جا رہا تھا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا ذکر اپنے آقا کے سامنے کرنا. وہ شخص جب گیا تو شیطان نے اسے ذکر کرنا بھلا دیا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل ہی خشک. اے درباریوں میرے پاس خواب کی تعبیر لاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل احلام بعالمین. انہوں نے کہا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم جاننے والے نہیں ہیں. ادغاث یعنی گھاس کے گھٹے، ملے جلے خیالات، ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہ ہو. یہ خواب اس بادشاہ کو آیا عزیز مصر جس کا وزیر تھا. اللہ نے اس کو خواب کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی رعائی عمل میں لانی تھی. ان کے درباریوں نے، جمعے اور کاہنوں نے اس خواب کی تعبیر بتلانے سے لا علمی کا اظہار کیا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. 2 قیدیوں میں سے ایک جو رہا ہوا تھا اسے مدت بعد یاد آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. یعنی یہ قید خانے میں سے 2 ساتھیوں میں سے ایک وہ شخص تھا جو نجات پا کر گیا تھا، جس سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا تاکہ میری رہائی کی صورت بن سکے. اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے مہلت ہو اگر میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاتا ہوں. چنانچہ وہ نکل کے سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب بتلا کر اس کی تعبیر کی بابت پوچھا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اے یوسف علیہ السلام، اے سراپا سچائی، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں
کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں کو سے کہوں تاکہ وہ جان لیں۔ قالت تزرعون 7 سنین دأبا فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم 7 سال تک لگاتار غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر انہیں بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار میں۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، وہ اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر چھوڑا ہے، سوائے تھوڑے سے کہ جو تم روکے رکھتے ہو۔ تحسنون۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر سے نوازا تھا، اس لیے وہ خواب کی تہ تک فوراً ہی پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ 7 گائیں سے ایسے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گاؤں سے مراد 7 سال خشک سالی کے۔ اس طرح 7 سبز خوشوں سے مراد کہ زمین خوب پیداوار دے گی، اور 7 خشک خوشوں سے کا مطلب ہے کہ اس 7 سال زمین کی پیداوار نہ ہوگی۔ پھر اس کی تدبیر بھی بتلائی کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار کرو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ غلہ محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ ساتھ اس کا حل بھی بتلا دیا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد جو سال آئیں گے، اس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی لوگوں پر، اور اس میں خوب پھل نچوڑے جائیں گے۔ یعنی کہ سالی کے بعد سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارشیں ہوں گی، جس کے نتیجے میں کثرت سے پیداوار ہوگی، اور تم انگوروں سے اس کا شیرہ نچوڑو گے اور زیتون سے تیل نکالو گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب آیا اس کے پاس قاصد، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، پھر اس سے پوچھو کہ کیا حال ہے عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کی چال سے واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے کہا، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے، کہنے لگی وہ عورتیں پاک ہے اللہ کے لیے، پاکی ہے اللہ کے لیے، ہم نے اس پر کسی برائی کا نہیں جانا۔ کہنے لگی، بیوی عزیز کی اب واضح ہو گیا ہے حق، میں نے پھسلانا چاہا تھا اس کے نفس سے، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس لیے کہ عزیز جان لے کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا خیانت کاروں کی چال کی۔ چونکہ خیانت کار کامیاب ہوتا ہے اگر ان کی چالوں کا اثر عارضی ہوتا، بالآخر جیت حق کی ہوتی ہے، وہ عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔
اور میں نے اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب اپنا رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وما ابرئ نفسی، یعنی ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو گئی۔ ان کو تبلیغ کا کام کرنا تھا، اس لیے اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا تھا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس تو انسان کو غلط کام پر آمادہ کرتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہی نفس ہے۔ اور دین نفس جذبات، نیند، بھوک جیسے جذبات کی قربانی چاہتا ہے۔ نفس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور نفس کا بڑا شر کیا ہے؟ تکبر۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگے کہ آپ آج ہمارے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یعنی جب بادشاہ پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ساتھ ان کی پاک دامنی بھی واضح ہوگی تو انہوں نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کرو، میں اسے اپنا مصائب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر مقرر کیجئے، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ خزائن الارض یعنی ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ مکین تھے، ذی عزت اور امانت دار تھے، امین، حفیظ اور علیم۔ حفیظ یعنی امانت دار اور اہلیت تھی ان کے اندر، علیم قابلیت تھی، علم یعنی غلہ محفوظ کرنے کا علم اور طریقہ جانتے تھے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین کا، وہ جہاں چاہیں وہ رہ سکیں، اور ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا اجر ثواب ضائع نہیں کرتے۔ مکنہ یعنی اقتدار دیا، ہم نے قدرت، طاقت عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کو زمین میں قوت و طاقت عطا کی۔ بادشاہ وہی کرتا جس کا حکم یوسف علیہ السلام دیتے، اس طرح پورا مصر ان کے زیر نگین تھا، اور حضرت یوسف کا منصب وہی تھا جو پہلے عزیز مصر جس پر فائز تھے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، البتہ اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کریں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور آج یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہ داخل ہوئے ان پہ تو انہوں نے اسے پہچان لیا، انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے ساتھ ساتھ گزرنے کے بعد جب قحط سالی شروع ہو گئی، جس نے ملک مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن تدبیر سے جو اقدامات کیے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے دربار تک پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور جب انہوں نے ان کا اسباب مہیا کیا اور تو کہا میرے پاس اپنے بھائی کو لانا جو تمہارے باپ سے ہے، اور کہا تم نے نہیں دیکھا میں پورا ناپ کر کے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھی، جہاں انہوں نے سب کچھ بتلایا، وہاں انہیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے دو آلاتی بھائی یعنی دوسری ماں سے، ان میں سے ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور دوسرا اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ اس پہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آندر جب بھی آؤ تو اسے میرے پاس ضرور لائیں۔
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، میں اگر تم سے اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ یعنی اب ترغیب کے بعد یہ دھمکی بھی ہے کہ اگر بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تو تمہیں غلہ ملے گا اور نہ ہی میری طرف سے کوئی خاطر مدارات ہوں گی۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم قائل کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ سے، اور بے شک البتہ ہم کرنے والے ہیں۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، اور اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کے پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، اور جب یہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں گے تو ان پونجیوں کو پہچان لیں گے۔ یعنی اس سے مراد وہ پونجی جو غلہ خریدنے کے لیے ان کے بھائی ساتھ لائے تھے، چپکے سے انہی کے سامان میں وہ رکھوا دی گئی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ پھر دوبارہ آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ روکا کیا ہے، ہم سے غلہ تو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، ہم غلہ لائیں، بے شک ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی باپ سے کہنے لگے کہ آئندہ کے لیے غلہ بن یامین کے بھیجنے کے ساتھ ہی مشروط ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اور کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں بھروسہ کروں تم پر اس سے پہلے معاملے میں جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں۔ بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم نے اس طرح کا وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہوئے بھی کیا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے، اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟ چونکہ غلہ لینا ضروری تھا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، اور کہنے لگے ہمارے بچت ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہے ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لائیں گے اونٹ بھر غلہ، یہ غلہ ہے آسان۔ یعنی اب بادشاہ کے حسن سلوک کے بعد اس نے ہماری خاطر تواضع بھی کی اور ہماری پونجی بھی لٹا دی، اور ہمیں کیا چاہیے، بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ بھی مزید ملنا ہے۔ اور ذالک کیل یسیر، یعنی اتنے غلے کا اضافہ آسان ہو جائے گا، ہماری ضروریات بہتر طریقے سے پوری ہو جائیں گی۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پکا عہد دو اللہ کی طرف سے، البتہ تم ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس، مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تمہیں۔ پھر جب انہوں نے پکا عہد کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے پکا عہد نہ لو، اگر تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، اگر تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم ہلاک ہو جاؤ یا گرفتار ہو جاؤ تو جس سے خلاصی تم پر قادر نہ ہو تو اور بات ہے۔
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تم کو ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے اور ہر ایک کو اسی پر بھروسہ ہے اور اس پر میں چاہیے کہ توکل کرے توکل کرنے والے۔ یعنی جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو انہیں یعقوب علیہ السلام ہدایت دی کہ کیونکہ یہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے تھے جو قد و قدامت میں شکل و صورت میں بھی ممتاز تھے اور سب اکٹھے ایک ہی جگہ سے گزریں گے تو عموماً لوگ حسد اور تعجب سے دیکھتے ہیں اور یہ نظر لگنے کا بھی باعث ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور پھر جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے باپ نے کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی تھی وہ اس سے ذرا بھی بچا لیں۔ مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا جسے اس نے پورا کیا، بے شک وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی مثال سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے خلوت میں بنیامین سے باتیں کی اور انہوں نے پچھلی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس پر رنج نہ کر، اور بعض کے نزدیک کہ بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس رکھنے کے لیے جو ہیلہ اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب انہوں نے اس کا سامان ٹھیک ٹھاک کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو۔ سقایا یعنی پانی پینے کا برتن، یعنی وہ سونے یا چاندی کا تھا یا غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا، چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا تھا۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی ہے۔ قالوا نَفْقِدُ سُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِئِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ جواب دیا شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کا گلا ملے گا اور وعدے کا بھی ضامن ہوں، میں اس کے وعدے کا بھی ضامن ہوں۔ یعنی اس میں اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی اگر وہ شخص یہ جام ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے ایمان یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھا سکے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ یعنی برادران یوسف چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے اس لیے انہوں نے قسم کھا کر اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی۔
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے اور ہم تو ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں. یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جائے گا جس کی اس نے چوری کی ہوئی تھی. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی سزا تھی. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. پھر جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی پہلے تھیلے کے بھائیوں کے پھر نکال لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے. اس طرح تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے نہ تھا لے اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں مگر یہ کہ چاہتا ہے اللہ ہم فیصلہ کرتے ہیں نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجات کے جن کو ہم چاہتے ہیں اور اوپر ہر علم والے کے ایک علم والا ہے. یعنی پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی آخر میں بن یامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے. یعنی ہم نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سمجھائی تھی. بادشاہ کا مصر میں جو قانون رائج تھا اس کی روح سے بن یامین کو اس طرح روک کر رکھنا ممکن نہ تھا. اس لیے انہوں نے قافلے والوں سے ہی پوچھا کہ اس جرم کی کیا سزا ہے اور ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. یعنی اس لیے کہ صاحب علم اس دھوکے میں نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو اس کا بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں ہی رکھ لیا اور اس کے سامنے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بدتر جگہ پر ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. انہوں نے کہا اے عزیز مصر اس کے والد بڑی عمر کے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے. یعنی یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اس لیے کہا گیا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہی تھے. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فلما